السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہو رہا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ گزشتہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات تک گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ کی وفات اس وقت ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے، اور وفات بھی دوران سفر ہوئی، جہاں پر کوئی پرسان حال، کوئی خاندانی لوگ، کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ساتھ تھی اس سفر کے اندر، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی اور حضور کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دی۔ عبد المطلب ایک باوقار، انتہائی حسین و جمیل انسان تھے۔ ان کا قد بھی کافی اچھا تھا اور چہرے پر نورانیت تھی، رعب تھا۔ لوگ ان کی قد و قامت کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے تھے، اور ان کی ذہانت اور قابلیت کی بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ بہرکیف عبد المطلب ایک اچھے انسان تھے، اور کیوں نہ ہوتے، اس لیے کہ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ عبد المطلب کا ایک مسند حتیم میں یعنی خانہ کعبہ سے لگ کر کے لگتا تھا، جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، اور اس مسند پہ عبد المطلب کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو بھی اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پر جا کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے تو عبد المطلب کے بیٹے ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے، تو عبد المطلب کہتے کہ میرے اس پوتے کو یہاں پر بیٹھنے دو، یہ پوتا بڑی شان والا، اس کو یہاں بیٹھنے دو۔
بڑی شان والا ہے پوتا، اور ہمیشہ حضور کی تعریف کیا کرتے تھے اور حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ عبد المطلب کو کسی کام کے اندر دشواری ہوتی، کسی کام کو انجام دینے میں مشکلات پیدا ہوتا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیتے تو وہ کام آسان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ عبد المطلب کی کچھ اونٹنیاں گم ہو گئی تھی، اس کو تلاش کرنے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، لیکن تلاش کرتے کرتے ان کے بیٹے تھک گئے، اونٹنیاں نہیں ملی، بیٹے واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے حضور سے کہا کہ اونٹنیاں گم ہو گئی ہے اور تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی، ذرا آپ ایک مرتبہ تلاش کر لیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو وہ کام آسانی سے ہو جاتا تھا، اس کا مشاہدہ عبد المطلب کئی بار کر چکے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی تلاش میں نکلے تو کافی دیر ہو گئی، اور عبد المطلب کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب حضور کو تاخیر ہوئی تو بہت بے چین ہوئے، بے تاب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ طواف کرنے لگے، اور طواف کرتے کرتے دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے پوتے کو واپس کر دے، اے اللہ میرے پوتے محمد کو صحیح سلامت مجھ تک پہنچا دے۔ یہ دعا کرتے رہے کہ تھوڑی دیر میں اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں کے ساتھ بخیر و خوبی واپس تشریف لے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے حضور کو دیکھا تو پہلے حضور کو گلے لگایا اور کہا کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھی تم کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک پادری جو عبد المطلب کا دوست تھا اور ہمیشہ عبد المطلب کے پاس آیا جایا کرتا تھا، بیٹھتا تھا ان کے پاس، ان سے گفتگو کیا کرتا تھا، حسب معمول ایک دن وہ پادری عبد المطلب کے پاس آیا اور دیکھا کہ ان کے بازو میں ایک بچہ مسند سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو بڑی غور سے اس نے دیکھا، مشاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد حضور کے بارے میں دریافت کیا عبد المطلب سے کہ یہ بچہ کون ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ بچہ میرے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا لڑکا ہے، عبداللہ وفات پا چکا ہے اور اس کی والدہ بھی وفات پا چکی ہے، یہ میرا پوتا ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ میرے معلومات کے مطابق، میرے علم کے مطابق یہ بچہ اس امت کا نبی ہے، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا، یہودی اور عیسائیوں کی کتاب میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر ان کی جو پہچان ہے سب کھل کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہودی تلاش میں ہے آخری نبی کے، اور ان کی پیدائش کا یہ وقت بھی یہی وقت ہے، اس لیے اے عبد المطلب اپنے اس بیٹے کی یہودیوں سے حفاظت کرنا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا
کہ میرے اس پوتے کی نگہبانی کرنا، نگہداشت کرنا، اس کو اپنے سے دور ہونے نہیں دینا، ہمیشہ ان کی نگرانی رکھنا۔ اور پھر ایمن جو بچپن سے حضور کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کو بھی عبد المطلب نے آگاہ کیا اور کہا کہ دشمن سے ان کی حفاظت کرنا اور ان کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرنا، ہمیشہ ان پر نگرانی رکھنا، ان کو دیکھتے رہنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عبد المطلب کسی ایک بادشاہ کے پاس گئے، چند مہمانوں کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ ایک بادشاہ کے یہاں مہمان ہوئے۔ وہ بادشاہ تمام مہمانوں سے ملاقات کر کے ان کو اپنے اپنے مہمان خانے میں الگ الگ بھیجا دیا کہ آپ یہاں پہ رہیے، اور عبد المطلب کو ایک خاص مہمان خانے میں رکھا۔ کچھ دن تک کے لیے وہ بادشاہ مہمانوں کو بھول گیا، ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارے یہاں کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے، لیکن اچانک ان کو خیال آیا کہ ہمارے یہاں قریش کے کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ بذات خود وہ عبد المطلب کے پاس آیا اور کہا کہ عبد المطلب، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، کچھ اہم اور خاص باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں کسی اور کو پتہ نہ چلے، کسی اور کے کانوں تک نہ جائے۔ میں وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جب اس بات کے ظہور کا وقت آئے گا جب اس کا اظہار کر دینا، لیکن ابھی کسی کو یہ بات نہیں بتانا۔ عبد المطلب بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں اور جس کو راز میں رکھنے کا آپ حکم دیتے ہیں۔ بہت تفصیلی واقعہ، مختصر یہ کہ اس نے کہا کہ عبد المطلب، یہ وقت ہے، یہ وقت آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے، اور آخری نبی جب پیدا ہوں گے تو ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، پھر اس کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہوگا، والدہ پردہ فرما جائے گی، وہ بچہ یتیم ہوگا، اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ بچہ اس امت کا نبی ہوگا، اس امت کا سردار ہوگا، اور پوری دنیا میں اس کی حکومت قائم ہوگی، پوری دنیا کی سرداری اس کے پاس ہوگی۔ پھر کہا کہ اے عبد المطلب، میرے معلومات کے مطابق اس کے دادا آپ ہوں گے۔ عبد المطلب جب یہ سنے تو پھر بادشاہ سے کہا کہ کچھ اور باتیں بتاؤ، کچھ اور نشانیاں، علامات بتاؤ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ جو بچہ آخری نبی ہونے والا ہے اس کی کیا کیا علامات ہوں گی۔ تو اس بادشاہ نے اپنی معلومات کے مطابق تفصیل سے کچھ علامات ظاہر کیے، اور پھر کہا، اس نے بھی یہی کہا کہ ان کو یہودیوں سے حفاظت کرنا، یہودی ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہودی چہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے، لیکن یہودی ان کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے ان کی حفاظت کرنا۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سب باتیں ہونے کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ اگر میری زندگی باقی رہی، اس نبی کے ظہور تک میں زندہ رہا، تو میں ان کی تائید کروں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا، میں دشمنوں سے ان کے لیے مقابلہ کروں گا، جہاں تک ممکن ہوگا میں اس آخری نبی کا ساتھ دوں گا۔
کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس شخص کا 1 سال گزرنے کے بعد ہی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اپنے اس بیٹے کو یعنی پوتے کو انتہائی محبت کے ساتھ پرورش کرتے تھے، دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن والدہ کے انتقال کے صرف 2 سال کے بعد ہی دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا۔ 8 سال کی عمر ہے حضور کی، اور دادا جو دنیاوی اعتبار سے ایک سہارا تھے، جو آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ عام الفیل کے واقعہ عام الفیل کے 8 سال کے بعد 578 عیسوی میں، اور اس وقت حضور کی عمر صرف 8 سال تھی۔ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو تاریخ نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ اس جنازے کے پیچھے زار و قطار روتا ہوا چل رہا تھا کہ آج میرے سر سے دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ ماں باپ پہلے ہی گزر چکے، دادا کی کفالت میں تھا، دادا بھی گزر گئے، 8 سال کی عمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ان سایوں کو، ان سرپرستیوں کو چھین لیا، ختم کر دیا۔ اس کی بھی وجہ اللہ نے کہا کہ اس بچے کی پرورش اس کا رب یعنی میں خود کروں گا، کسی اور سرپرستی اور کسی اور سائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی پرورش اور اس کی دیکھ ریکھ میں اللہ میں خود کروں گا، اس کا رب خود کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے ظاہری سائے کو اور ظاہری امیدوں کو اللہ نے ختم کر دیا حضور کے بچپنے میں ہی۔ عبد المطلب انتقال سے کچھ دن پہلے، جبکہ وہ 110 سال کے ہو چکے تھے، اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا۔ ابو طالب اور عبداللہ دونوں سگے بھائی تھے، یعنی حضور کے والد عبداللہ اور ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کا انتخاب کیا اور ابو طالب کو بلایا اور کہا، حضور کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ میں 110 سال کا ہو چکا ہوں، شاید میری زندگی آگے وفا کرے نہ کرے، میں زندہ رہوں نہ رہوں مجھے پتہ نہیں، میرے مرنے کے بعد میرے اس یتیم پوتے کی کفالت تم کرنا، اس کی دیکھ ریکھ تم کرنا، اس کا بھرپور خیال رکھنا، اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تمہیں جان کی قربانی دینی پڑی تو جان کی قربانی دے دینا، اس کی حفاظت میں، اس کی دیکھ ریکھ میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے میرے مرنے کے بعد۔ دادا کا انتقال ہو گیا 110 سال کی عمر میں۔ ابو طالب نے اپنے والد محترم کی نصیحت یا وصیت کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت شروع کر دی ہے۔ ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، اخراجات زیادہ تھے، بچے زیادہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں یعنی دادا کے انتقال کے بعد 8 یا 9 سال کی عمر میں بکریاں چرانا شروع کر دیے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور میرا بھی اس میں ایک اضافہ ہو گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ کر لیا جائے۔ اس زمانے میں کچھ پیسوں کے عوض لوگ بکریاں چلایا کرتے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی بکریوں کو چرانے کے لیے چراگاہ لے جایا کرتے تھے اور ان کو کچھ پیسہ ملتا تھا اور وہ پیسے ابو طالب کو لا کر کے دیا کرتے تھے۔ عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، چونکہ والدین نہیں تھے، دادا کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تنہائی محسوس کر رہے تھے، تو عموماً زمزم کا پانی پی کر کے سارا دن آپ گزار دیا کرتے تھے، صرف زمزم کا پانی۔ اور تاریخ میں یہ باتیں بھی ملتی ہے کہ مکہ کے اس وادی میں جبکہ دھوپ کی تپش سے زمین گرم ہو جاتی تھی، ریتی گرم ہو جاتا تھا، اس پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سے چلتے تھے، آپ کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ نکلتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، پیر میں جوتیاں نہیں اور اتنا کپڑا نہیں کہ اپنے سر کو اس کپڑے سے ڈھانک لیا کر، اسی حالت میں آپ بکریاں چراتے تھے، اور جو پیسہ ملتا تھا وہ ابو طالب کو لا کر کے دیا کرتے تھے۔ ابو طالب کہ یہاں جب دسترخوان لگتا تو ان کے اور بچے کھانے پر ٹوٹ پڑتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک کنارے بیٹھے رہا کرتے تھے، اور اکثر ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رات کے وقت میں جب سارے گھر والوں کے لیے دسترخوان بچھتا، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے کھانے کے لیے، تو ابو طالب کہتے کہ ٹھہرو، ہمارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، اس کے بعد کھانا شروع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پہ آتے تو کھانا تھوڑا ہوتا، لیکن اس کھانے میں حضور کی وجہ سے اتنی برکتیں آ جاتی کہ گھر کے سارے افراد بھر پیٹ کھانا کھا لیا کرتے تھے، سارے افراد کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اور جب خصوصاً کسی دن اس دسترخوان پہ دودھ کا پیالہ ہوتا، رات کے کھانے میں دودھ کا انتظام ہوتا، ایک کٹورا دودھ ہوتا اور کھانے والے، دودھ پینے والے کئی افراد ہوتے، تو ابو طالب کہتے کہ ٹھہر جاؤ، ہمارے بھتیجے محمد کو بلا لو، اس کے بعد شروع کرنا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لے آتے تو ابو طالب اپنے ہاتھ سے وہ پیالہ حضور کو پیش کرتے کہ پہلے آپ پی لیجئے، اس کے بعد سارے لوگ پیئیں گے۔ حضور اپنے لب مبارک کو اس کٹورے سے لگاتے، اس دودھ سے لگاتے، اس دودھ کے اندر اتنی برکت آ جاتی کہ وہ ایک کٹورا دودھ سارے افراد کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے سب پیٹ بھر کر کے دودھ پی لیا کرتے تھے۔ ابو طالب نے بھی اپنی آنکھوں سے حضور کی وجہ سے جو برکات ان کے گھر کے اندر آئے اس کا مشاہدہ کیا اور محسوس کیا کہ یہ بچہ واقعی غیر معمولی ہے، شان والا بچہ۔ ایک وقت آیا جب حضور کی عمر، دو باتیں لکھی کتاب کے اندر، 9 سال یا 12 سال۔ ابو طالب کا ارادہ ہوا ملک شام سفر کرنے کا تجارت کی غرض سے، اور ارادہ کیا کہ ملک شام چونکہ دور ہے اور سفر میں دشواریاں بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہے، تو اس ننھے بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانے کا ارادہ تھا۔ لیکن جب سفر کے لیے مکمل تیاریاں ہو گئی تو حضور نے کہا کہ چچا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا اب کوئی سہارا نہیں ہے، نہ والدین ہیں نہ دادا ہیں،
اب جو بھی ہے آپ ہیں اور آپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ملک شام جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں دشواریاں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ حضور نے اصرار کیا کہ نہیں، اس تجارت کے اس قافلے میں، اس سفر میں بھی آپ کا شریک رہوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، انشاءاللہ میری وجہ سے آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں ہوں گی، کاروبار آسان ہوگا، سفر آسان ہوگا۔ حضور کے اصرار پر ابو طالب تیار ہو گئے اور حضور کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سفر شروع ہوتا ہے قافلے کی شکل میں ملک شام کی طرف۔ یہ قافلہ ہمیشہ ملک شام جایا کرتا تھا تجارت کی غرض سے۔ راستے میں 2-3 راہب رہا کرتے تھے، لیکن کبھی ان راہبوں میں سے کسی راہب نے ان قافلے والوں کو نہ پوچھتا، نہ باتیں کرتا، نہ ان کی طرف آتا، نہ ان کی طرف متوجہ ہوتا۔ لیکن اس مرتبہ جب اس قافلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تھے اور اس بحیرہ راہب نامی جو راہب تھا، اس نے آ کر کے ان لوگوں کی دعوت کی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ آج آپ سب کے لیے میری یہاں کھانے کی دعوت، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ اے راہب، اس سے قبل کتنی مرتبہ میرا یہاں پہ آنا ہوا، لیکن کبھی تم ہم سے بات تک نہیں کیے، میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے، آج کیا ہو گیا کہ آج تم ہماری دعوت کر رہے ہو؟ تو اس نے وجہ بتایا بغیر کہا کہ بس آج تم لوگوں کی دعوت ہے، دعوت میں آنا ہے کھانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ساتھی تھے اس قافلے کے اندر، وہ ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالے تھے، رک گئے تھے۔ سارے کے سارے لوگ چھاؤں میں جگہ دیکھ کر کے بیٹھ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر دھوپ تھی، چھاؤں نہیں تھا۔ تو اس درخت کی ٹہنیاں اپنا رخ موڑ کر کے حضور کی طرف چھاؤں کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دعوت کی، سب لوگوں کو بلایا، سب لوگ آئے، ایک ایک شخص کو اس نے دیکھا تو کہا کہ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ کہا کہ تقریباً لوگ آ چکے ہیں، سب کے سب آ چکے ہیں، صرف ایک بچہ ہے، اس کو سامان کی حفاظت کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا ہے، بقیہ سارے لوگ آ چکے ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ اسی بچے کی وجہ سے تمہاری دعوت ہوئی ہے، وہی بچہ وجہ بنا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس بچے کی کرامت کو؟ کیا تم نے نہیں مشاہدہ کیا اس بچے کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، جو حالات پیش آئے؟ تم ان کے ساتھ سفر میں ہو، تم نہیں دیکھ رہے ہو، تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟ جب تم لوگ گھاٹی سے نکل کر وادی کی طرف داخل ہوئے تو میں اپنے اس مقام سے دیکھ رہا تھا کہ جتنے شجر و حجر ان کے پاس سے جو حضور گزر رہے تھے تو وہ شجر و حجر ان کو سجدہ کر رہا تھا۔ تم نے نہیں دیکھا؟ جب وہ چل رہے تھے تو جہاں پر دھوپ ہوتی وہاں پر بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا تھا۔ تم ساتھ سفر میں تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟ میں نے یہاں سے دیکھا ہے، اور شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر صرف نبیوں کو ہی سجدہ کرتا۔ جو تمہارے ساتھ جو بچہ ہے وہ اس امت کا نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، اس کی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت کی ہے۔ وقت ہو رہا مختصر یہ کہ دعوت کرنے کے بعد اس راہب نے حضور سے کہا کہ 2-3 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ لات و منات کافروں کے 2 بت کے نام تھے۔
کہا کہ میں لات و منات کی قسم کھا کر کے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ حضور غصے میں آ گئے، کہا کہ لات و منات سے مجھے بے حد نفرت ہے، آپ لات و منات کی قسم نہ دیں، مجھے بے حد نفرت ہے اس سے۔ پورے جلال میں آ کر کے کہا، چونکہ وہ دو بت کے نام تھے، تو اس راہب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کے، اللہ کی قسم دے کر کے تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ تو حضور نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ بہرکہ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں بھی شجر و حجر سلام کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے۔ جب آپ دھوپ میں چلا کرتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، اور جس کام کے لیے آپ کسی کے ساتھ ہوتے اس کام کے اندر آسانی ہوتی۔ اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔